السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قرآن اسٹڈیز میں آج میں کروں گی تفسیر سورۃ نجم کی آیت نمبر 7 to 9۔ اگلی 3 آیتیں کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آیت نمبر 7 ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ تو حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو پہلی دفعہ دیکھا تھا، تو یہ اس سلسلے میں آیتیں ہیں۔ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس کا ترجمہ ہے وہ سامنے آ کھڑا ہوا جبکہ وہ بالائی افق پر تھا۔ افق کا مطلب ہے کنارے پر تھا، الاعلیٰ کا مطلب ہے بلند۔ افق سے مراد آسمان کا مشرقی کنارہ ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اور دن کی روشنی پھیلتی ہے۔ اسے سورۃ تکویر میں افق المبین جو ہے نا اس سے بھی کہا گیا ہے۔ اور دونوں آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے تو اس وقت وہ آسمان کے مشرقی کنارے سے نمودار ہوئے۔ متعدد روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت وہ اپنی اصلی صورت میں تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، سبحان اللہ۔ تو یہ ہوگی آیت۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے ثم دنا فتدلی۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ پھر وہ قریب آیا اور اوپر معلق ہو گیا۔ دنا کا مطلب ہے وہ قریب ہوا، فتدلی پس وہ اتر آیا۔ تو پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو افق پر دیکھا اور پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئے آہستہ آہستہ اور اوپر معلق ہو گئے۔ اور آج کی لاسٹ آیت ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ۔ اور اس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا، یعنی اتنے وہ قریب آ گئے جتنا فاصلہ 2 کمانوں کے درمیان ہوتا ہے۔ قابہ کا مطلب ہے بقدر، قوسین 2 کمانوں کے، ادنا اس سے بھی زیادہ قریب، یعنی آسمان کے بالائی مشرقی کنارے سے نمودار ہونے کے بعد جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آگے بڑھنا انہوں نے شروع کیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر فضا میں معلق ہو گئے۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھکے اور اس قدر قریب ہو گئے کہ آپ کے اور ان کے درمیان صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کچھ کم فاصلہ رہ گیا۔ تو یہ تھی آج کی آیتیں اور انشاءاللہ اسے آگے کل کنٹینیو کریں گے۔ بہت ہی اس شروع کی آیتیں مطلب بہت چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، انفیکٹ پوری صورت کی آیتیں بہت چھوٹی ہیں۔ مکی صورتوں کی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ اس کی آیتیں زیادہ تر چھوٹی ہوتی ہیں، تو اگر ہم ان کو ترجمہ آتا ہو، تفسیر تھوڑی سمجھی ہو تو ان آیتوں کو یاد کرنا کچھ مشکل نہیں۔ جیسے کہ اس صورت کی اگر ہم پہلی 10 آیتیں یاد کر لیں اور پھر ان کو نماز میں انسان پڑھ سکتا ہے تو کتنی اچھی ورائٹی ہو جاتی ہے نماز کے اندر آپ پڑھنے میں۔ تو میں نے بھی اپنا یہ ایک گول بنایا ہے کہ انشاءاللہ اس کی 10 آیتیں پہلی جو ہیں وہ ضرور یاد کرنی ہے اور ان کو پھر نماز میں کسی بھی نماز میں، ظہر میں، عصر میں، کسی بھی نماز میں انسان پڑھ سکتا ہے اور نماز کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے، اچھا کرنے کے لیے۔ تو اور جب سمجھ کے پڑھتے ہیں تو اور زیادہ اثر ہوتا ہے دل کے اوپر۔ اور ایسے ہی دوسری بات یہ کہ جب بھی ہم کوئی صورت پڑھ رہے ہوں، میں اپنا یہ ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ اس کے اندر جو ہے بندہ ساتھ ساتھ اگر اس کی تلاوت بھی سنتا رہے، جیسے آج کل سورۃ النجم کر رہے ہیں تو اس کی تلاوت لگا کے سن لیے، کچھ کام کرتے وقت ساتھ میں تلاوت بھی سن لی، جس کی بھی قاری کی بھی پسند ہو، جس طرح مجھے مشاری کی پسند ہے، تو وہ سنتے سنتے جو ہے نا ایک تو آیتیں ریوائز بھی ہو جاتی ہیں، میننگ بھی سمجھ آتا رہتا ہے اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ قرآن کا جو دل پر اثر ہوتا ہے، جو ہماری زندگی میں اس کی برکتیں شامل ہوتی ہیں اس کو پڑھنے سے، سننے سے، سمجھنے سے، وہ تو ان کا کوئی پیرلل نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کو ہر طرح سے اپنی لائف میں انشاءاللہ ضرور شامل کرنا ہے، شامل رکھنا ہے مرتے دم تک انشاءاللہ۔ تو اب آج کل سورۃ النجم کریں تو ساری اٹینشن اس صورت کے ساتھ ہے، بہت ہی پیاری خوبصورت صورت ہے، اس کو یاد کرنے کی بھی بہت کوشش کریں، پہلی 10 آیتیں تو ضرور ضرور یاد کر لیں۔ تو یہ تھا آج کا لیسن، انشاءاللہ کل آگے کنٹینیو کریں گے۔ فی امان اللہ۔